کھانے سے رک گیا، حلال پینے سے رک گیا. تو یہ ایک مشق ہے کہ اللہ کا حکم سپریم ہے. اس نے اپنی ذات پر اللہ کا حکم نافذ کر لیا اور اللہ کے کہنے پر اس نے حلال کھانا پینا بھی ترک کر دیا. 1 مہینے کی مشق اس لیے کروائی گئی کہ سال کے بقیہ 11 مہینے بھی وہ اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر نافذ کر لے. بے شک. جیسے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس نے اللہ کے کہنے پر حلال کھانا پینا چھوڑ دیا، تو سال کے بقیہ 11 مہینے وہ اللہ کے حکم پر حرام کھانا پینا بھی چھوڑ دیں. بے شک. مثلا وہ رشوت چھوڑ دے، وہ شراب چھوڑ دے، وہ سود چھوڑ دے، وہ جوا چھوڑ دے، تو جو حرام ہیں ان سے بھی وہ اجتناب کر لے اور اللہ کے حکم کو سپریم جانے اور اپنی ذات پر نافذ کر لے. تو یہ 1 مہینے کی مشق اس لیے کروائی گئی تاکہ یہ اپنی حیثیت اور اپنی مرضی کو ترک کرنے کا عادی بن جائے اور اللہ کے حکم کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کی مشق ہو جائے. بالکل جی علامہ صاحب، بڑا ہی آپ تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. اچھا، رمضان المبارک کا احترام کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ جی، احترام اور اہتمام یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. جی. جہاں تک احترام کا تعلق ہے تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ سارے روزے رکھے جائیں، یہ اس کا احترام ہے. بے شک. اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے اور عبادت الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، حلال کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے. تو یہ ایک احترام کا ایک پہلا حصہ ہے. صحیح. اور احترام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو کم از کم وہ اس کے احترام کا اہتمام تو کرے. جیسے کہ کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی وہ چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر سگریٹ نوشی کرتے نظر آئیں گے، یا منہ میں پان ڈالا ہوا ہے اور جگہ جگہ وہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے وہ پان کا تھوک پھینکتے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ رمضان ہے. تو کم از کم اگر کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو احترام رمضان کا تو خیال کریں. جی. اسی طرح جو رمضان آرڈیننس ہے، احترام رمضان آرڈیننس ہے، اس کو نافذ کیا جائے کھلی جگہوں پر. یہ اس کو نافذ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے احترام کو برقرار رکھا جائے. تو احترام کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور احترام رمضان میں میاں صاحب ایک بات یہ بھی ہے جی کہ ہمارے تاجر حضرات اس کا احترام کیسے کریں. تاجر حضرات اس کا احترام اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ نہ کریں. بے شک. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. پھل کا ریٹ بڑھ گیا، کھجور کا ریٹ بڑھ گیا، اور یہ بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر یہ خود ساختہ مہنگائی ہوتی ہے. جی. خود ساختہ کہ رمضان میں کھجور زیادہ سیل ہوگی تو اس کا ریٹ بڑھا دو، پھل زیادہ سیل ہوگا ریٹ بڑھا دو. تو اگر ایک بندہ تسبیح تو کر رہا ہے لیکن ساتھ وہ اس امت کو مشکل میں ڈال رہا ہے، اس امت کے غریبوں کو اشیاء خرد و نوش خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ساختہ مہنگائی کرنے والا تاجر وہ رمضان شریف کا اہتمام نہیں کر رہا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے منافع کی ریشو کم کر دیں. مثلا اگر کسی چیز پر وہ 5 روپیہ منافع لے رہا ہے تو اپنے منافع کی شرح کو کم کر کے وہ 2 روپے منافع لے لیں اور ماہ رمضان المبارک میں 3 روپے ڈسکاؤنٹ دے دیں، تاکہ اس امت میں جو روزہ رکھنے والے ہیں یا خاص طور پر غربا ہیں وہ بھی اشیاء خرد و نوش آسانی سے خرید سکیں. تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، چیز سستی کرنے کی بجائے ہم اسے ڈبل پیسوں میں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ایسا کرتا ہے وہ احترام رمضان کے منافی ہیں، وہ اخلاق کے منافی ہے، وہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہی بات. تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں اور ماہ رمضان المبارک کو ماہ مغفرت جانتے ہوئے وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کی ادائیگی، اور اسی طرح ایک رمضان المبارک سے لے کر دوسرے رمضان المبارک کے روزے جو اس نے اہتمام کیا ہے، ان کے درمیان جو چیز واقع ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ روزے کی برکت کی وجہ سے
اور نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہیں۔ اور اس کی برکت کا عالم یہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم العباد ما رمضان، اگر مخلوق کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، یعنی اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اگر مخلوق کو منوہن پتہ چل جائے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اتنی برکت والی اس کی ساعتیں ہیں، تو سارا سال رمضان کی وہ دعائیں کریں اور برکت چاہیں اس کے آنے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور قرآن، چونکہ یہ لازم و ملزوم ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس میں نازل ہوا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ اور تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ بھی شفاعت فرمائے گا اور قرآن بھی شفاعت فرمائے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکا رہا، تو تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ بھی شفاعت فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، یہ میری تلاوت میں مشغول رہا، راتوں کو جاگ کے میری تلاوت کرتا رہا، تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو روزہ بھی شفیع بن جائے گا اور قرآن بھی شفیع بن جائے گا، اور دونوں شفاعت کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن، ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے جن کے حق میں یہ شفاعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسے معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا، اسے بخشش عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اور ابھی آپ نے سرنامہ کلام میں ایک بات کہی کہ کتنے ہی ہمارے دوست تھے جو پچھلے سال تھے اور آج موجود نہیں ہیں، ہمارا بھی نہیں پتہ کیا بننے والا ہے۔ بے شک۔ تو یہاں میں چاہوں گا کہ ان کے لیے اور اپنے سارے سننے والوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے، میں نے بھی جب بچپن میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتے تھے تو علماء کی زبان سے اس حدیث کو سنا تھا، تو بار بار چیزیں ریپیٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ بار بار یاد دہانی ہو جائے، اور پھر جو نئے سننے والے ہیں یا پرانے سننے والے، ان کو بھی وہ چیز ذہن میں تازہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ ممبر کے پاس آ گئے تو آپ ایک درجہ چڑھے، یعنی پہلا سٹیپ آپ نے اس پر چڑھے، پہلے سٹیپ پر، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، پھر اسی طرح تیسرے درجے پر آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ پوچھا کہ ایسا آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ دعائیں مانگی، تو میں نے ان کے جواب میں آمین کہہ دیا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ بے شک۔ تو جبریل دعا کرنے والے تھے اور حضور آمین کہنے والے تھے۔ تو جبریل نے جو پہلی دعا مانگی، حضور نے فرمایا وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ جسے رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بڑا بدقسمت ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین، کہ رمضان کا اتنا بڑا موقع اس کے ہاتھ تھا، پھر بھی وہ بخشش سے دور رہا، کیسا وہ بدبخت آدمی ہے، بد نصیب آدمی ہے۔ تو اس دوسرا جو حضور نے آمین کہا، تو اس وقت جبریل نے یہ کہا تھا کہ حضور وہ شخص بھی بڑا بدقسمت ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات جو جبریل نے کہی، حضور وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں ان تک ان کے والدین پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، وہ بھی بڑا بدقسمت ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ یہ رمضان المبارک جس کی زندگی میں آ جائے اسے چاہیے کہ وہ اسے ضائع نہ کرے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، جیسے قرآن نے خود کہا ہے سورہ بقرہ کے اندر ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں، رمضان آ رہا ہے، اور پھر چند دن بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، بالکل۔ یہ آخری جمعہ ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے، اب اتنے دن رہ گئے، تو ایک تیز رفتاری کے ساتھ مہینہ یہ گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو گنتی کے چند دن ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں ضائع نہ کریں، انہیں روزے کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، حضور کی شریعت پر عمل کر کے اس مہینے کو اس طرح سے گزاریں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے
حقیقتاً بخشش کا مہینہ بن جائے. اور پھر تلاوت قرآن تو پھر کیا کہنا اس کا ماشاءاللہ, سبحان اللہ وہ تو پورا سال ہی نور علی نور ہے, لیکن ماہ رمضان کی تلاوت, اور پھر کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ سمجھ کے پڑھنا, اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تو یہ تو نور علی نور بات ہو جائے گی. بے شک کیونکہ قرآن کا ناظرہ پڑھنا, تلفظ کے ساتھ پڑھنا, اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا, پھر اس پر عمل کرنا, یہ سارے کے سارے درجات ہیں جو بندہ مومن کو حاصل ہونے چاہیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے قرآن پڑھتے تھے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ انفال کے اندر, سورہ انفال کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اتنی پیاری سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں, خاص مومنوں کی بات کی گئی, بے شک جب یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے ڈر سے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانُهُمْ, اور جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان کا بڑھنا یہ تلاوت قرآن کے ساتھ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. تو ماہ رمضان المبارک ایمان بڑھانے والا مہینہ ہے, ایمان کے لیول کو اونچا کرتا ہے. تلاوت قرآن کو سنا, جیسے نماز تراویح کے اندر لاکھوں حفاظ پوری دنیا کے اندر قرآن مجید سناتے ہیں, اور کروڑوں لوگ حفاظ سے قرآن سنتے ہیں. پھر بہت ساری مساجد میں اس کا خلاصہ کیا جاتا ہے کہ حافظ قرآن نے نماز تراویح کے اندر جو قرآن مجید کی آیات بینات پڑھی ہیں اب ان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. تو خلاصۃ القرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے, ترجمے کا, تفسیر کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور پھر نماز اور غیر نماز کے اندر قرآن کا اہتمام اس طرح کیا جاتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ شبینے ہوتے ہیں. مثلا حفاظ اکٹھے ہوتے ہیں, پہلے حافظ نے پہلا پارہ پڑھ لیا, دوسرے نے دوسرا پارہ پڑھ لیا, اور ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پورے قرآن کو ختم کیا جاتا ہے. تو ختم قرآن کی تقاریب جو شبینہ کی صورت میں ہوتی ہیں ان کا بھی اہتمام عالم اسلام میں ہوتا ہے. نماز تراویح کے اندر ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, پھر اس کے ترجمہ تفسیر کے ختم کا بھی قرآن ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں اور رجوع الی القرآن کر لیں. تو یہاں میں میاں صاحب آپ کی وساست سے اور ریڈیو پاکستان فیصل آباد 93 کے اس پلیٹ فارم سے اقبال کا بھی وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو انہوں نے قرآن شریف کے حوالے میں دیا ہے. آپ جب ان کا شکوہ جواب شکوہ پڑھتے ہیں جی تو ایک طرف انہوں نے شکوہ کیا, پھر اس شکوے کا نچوڑ جب بیان کیا تو اس کو قرآن کے ساتھ نتھی کر دیا. تو اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب, رہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے. یہ انہوں نے شکوہ کیا اور پھر اس کا خود ہی جواب دیا, اور اس جواب کو, یہ جتنا شکوہ تھا اس جواب کو قرآن سے نتھی کر دیا. اور جواب میں وہ لکھتے ہیں, جواب شکوہ میں لکھتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک ہو, تارک قرآن ہونے کی وجہ سے یہ ساری وبائیں اور بلائیں اور رسوائی اور ذلت میں بالکل. اور اگر تم قرآن سے نتھی ہو جاؤ گے, قرآن سے جڑ جاؤ گے, قرآن کو اپنی ذات پر نافذ کرو گے, اپنی گھر پر نافذ کرو گے, اپنی سوسائٹی پر نافذ کرو گے, اور معیشت, معاشرت, تہذیب, تمدن, سیاست سب کچھ قرآن کے تابع ہو جائے گا. پھر بہاریں ہی بہاریں ہوں گی, بہار ہی بہار. بالکل جی بالکل. کچھ کمنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ خالد محمود انصاری ہیں جناب, ریڈیو لسٹر کلب سے معزز مہمان شخصیت کو ویلکم جی. بہت شکریہ جی. حافظ حمید اللہ صاحب ہیں جی, ماشاءاللہ استقبال رمضان پر بہترین پروگرام. بہت شکریہ جی حافظ حمید اللہ صاحب. خالد محمود انصاری صاحب, آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے پیارے پھول, اور آپ نے ویلکم بھی کیا ہے. نذیر کھوسو ہیں ہمارے ساتھ. محبت وہ کنجی ہے جو کامیابی کے دروازے کھولتی ہے,
سچائی وہ روشنی ہے جو زندگی کو روشن کرتی ہے، صبر وہ طاقت ہے جو مشکلات کو آسان بناتی ہے، شکر وہ راز ہے جو خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ صوبت پور بلوچستان سے نذیر کھوسو صاحب، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے خلوص کا۔ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ چلے جی، ہمارے ساتھ لیاقت علی صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لیاقت علی صاحب نے بھی ماشاء اللہ لکھا ہے اور کہا جی گڑوا خوبصورت پروگرام ہے۔ بہت شکریہ لیاقت علی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، تراویح کا اہتمام جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے؟ کیا تراویح جو ہے یہ روزے کے لیے فرض ہے؟ یہ تھوڑا سا کلیئر قرآن اور حدیث کی روشنی کے ساتھ۔ تراویح روزے کے لیے ضروری تو نہیں ہے، اگر کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، کیونکہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ تو ابھی تو ہمارے ہاں ایک تراویح ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ مادیت زیادہ بڑھ گئی ہے تو لوگ مسجد میں ٹائم کم دیتے ہیں، وگرنہ اگر آپ ماضی کی طرف جھانکیں تو ایک مسجد میں تین تراویحوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ یعنی پہلے ایک تراویح پڑھی گئی تو اس میں اس روٹین کے مطابق یعنی 1.25 پارہ روز پڑھا گیا، اور پھر دوسری تراویح ہوتی تھی جو اور زیادہ ذوق والے ہیں وہ تشریف لاتے مسجد میں، حاضر خدمت ہوتے، پھر ایک تراویح کا اہتمام کیا جاتا تو اس میں روزانہ 3 پارے ختم کیے جاتے ہیں، پھر ایک تراویح کا اہتمام ہوتا، روزانہ 10 پاروں کی سماعت کی جاتی ہیں۔ تو لہذا یہ عبادتیں تو الگ الگ ہیں، لیکن یہ جو تلاوت قرآن کا ذوق ہے، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن سننا بھی سنت ہے۔ تو جب اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تراویح میں اور غیر تراویح کے اندر تو پھر روزے کی چاشنی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دیکھیے ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، لیکن یہ کلام اتنا ازلی ہے اور یہ کلام چونکہ ذات کے ساتھ ہے، اور جب ذات پرانی ہے پھر کلام بھی پرانا ہے، تو 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے اس قرآن کو سنا، اور کس سے سنا؟ اللہ کی آواز میں سنا۔ آج دیکھیں کوئی خوش الحان قاری پڑھتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح خدا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی شامل ہو جاتے، پرندے بھی شامل ہو جاتے، اتنی پیاری آواز تھی۔ تو جب آواز خدا میں فرشتوں نے اس کلام کو سنا تو فرشتوں نے کہا مبارکباد ہے اس امت کے لیے جس کی طرف یہ قرآن نازل کیا جائے گا، اور پھر دوسری مبارک دی کہ مبارکباد ہے ان سینوں کے لیے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، بے شک، اور پھر تیسری مبارکباد دی، فرشتوں نے کہا مبارکباد ہے ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کی تلاوت کریں گی۔ تو پوری امت کو قرآن کی وجہ سے مبارکباد، حفاظ کو قرآن کی وجہ سے مبارکباد، اور پھر جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو قرآن کی وجہ سے مبارکباد، یہ اس وقت فرشتوں نے دی تھی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ قرآن پڑھتے، صحابہ حضور کا قرآن سنتے، اور بعض اوقات حضور صحابہ کی نشست میں جلوہ افروز ہوتے اور کسی نہ کسی صحابی سے کہہ دیتے کہ تم قرآن سناؤ۔ وہ قرآن سناتا اور حضور صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی سماعت فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگے کہ تم قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ بے شک، تو آپ نے فرمایا مجھے قرآن سننے کا بھی لطف آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ حضور سنتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی سنتے جا رہے ہیں۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس میں حضور کی بات تھی، ذمہ داری کی بات تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلائیں گے۔ اس دن کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو بلائیں گے، اور اے حبیب ہم تمہیں یعنی ہم آپ کو ان تمام گواہوں پر بطور گواہ بلائیں گے کہ نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور آپ اتنے بڑے خدا کے شاہد و گواہ ہیں کہ آپ ان گواہوں پر بھی بطور گواہ تشریف لے کے آئیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پڑھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں زار و قطار رونے لگے۔
رونے لگے اور آپ کی ہچکی بن گئی اور آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، یعنی اپنی تلاوت کو ختم کر لو. تو یہ قرآن سن کر محظوظ ہونا اور اس کے مضامین اور اس کے موضوعات کی گہرائی میں اترنا، ان پر غور و فکر اور تدبر و تفکر کر کے خدا کے ازلی اور پیغام کے ازلی اور ابدی پیغام کی حقیقت کو پہنچنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا طریقہ ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کریں جتنا ممکن ہو. اور میں نے ایسا بھی دیکھا میاں صاحب، آپ کے پروگرام میں دیکھوں، میں نے ایک عالم دین کو دیکھا، وہ غیر حافظ تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ قرآن یاد کرنا شروع کر دوں. تو 5 رمضان گزرے، صرف انہوں نے رمضان کے اندر یہ حفظ قرآن کا اہتمام کیا، تو 5 رمضان انہوں نے گزارے تو وہ قرآن مجید کے مکمل حافظ ہو گئے. تو اسی طرح جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو میں پیغام دیتا ہوں، چلیں زیادہ نہیں تو آپ اس دفعہ یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے اور پھر آخری پارے کا جو آخری پاؤ ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لہٰذا انہیں بھی یاد کرنے کا اہتمام. سورہ یاسین ہے، یہ ہر بندے کے سینے میں محفوظ ہونی چاہیے. سورہ رحمان جسے قرآن کی دلہن کہا گیا، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا. تو سورہ مزمل ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، رات کو پڑھ کے سونی ہوتی ہے. تو یہ جو 5 صورتیں ہیں، مشہور صورتیں اور آخری پاؤ، یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر پہلے اس کو سنا لیں تاکہ غلطیاں دور ہو جائیں، اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ایسے ایسے مضامین آپ کو ملیں گے سورہ رحمان کے اندر، سورہ یاسین کے مضامین، سورہ واقعہ کے مضامین، کیونکہ حکم ہوا کہ نماز مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فقر اور فاقہ کو دور کر دیتا ہے. تو جو صورت آپ کے فقر و فاقہ کو دور کرنے والی ہے، اس کے اندر مضامین کیسے ہیں. تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، یہ بھی شان خدا ہے کہ کبھی وقت کے دامن میں بھی گنجائش وقت نہیں رہتی، وگرنہ میں ان موضوعات کو کھولتا. لیکن آپ کے پاس قرآن ہوگا، تفسیر ہوگی، تو آپ ماہ رمضان مبارک کے اندر اس کا اہتمام کریں. نیند کم سے کم کریں اور الصبح اٹھنے کی اپنی عادت بنائیں، اپنی ایک روٹین بنا لیں. اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ مجھے اس طرح سے رمضان کو گزارنا ہے. ایسا نہ ہو کہ روٹین سیٹ کرتے ہوئے 10 دن گزر جائیں تو 10 دن کا گھاٹا پڑ گیا. تو قبل از وقت، جیسے ابھی 3-4 دن ہیں، تو اپنی روٹین سیٹ کر لیں کہ یہ میرا ٹائم ٹیبل ہوگا، اس طرح سے میں اپنے دنیاوی کاموں کو یا رزق حلال کی میں جد و جہد کرتا ہوں اس کو مینیج کروں گا، اور اس طرح سے میں اپنی عبادات اور یہ کتاب اور یہ حصہ تفسیر کا اور یہ حصہ قرآن کا جسے مجھے زبانی یاد کرنا ہے، تو قبل از وقت ایک اپنا چارٹ بنا لے اور اپنے سامنے لگا لے تاکہ اسے یاد رہے. جی بالکل جی. ہمارے ساتھ ہیں جی لیاقت علی ہیں جی. السلام علیکم. مولانا صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر ہم گم ہو چکے ہیں اس دنیا کے اندھیروں میں. کاش ہم مسلمان سچے صاف راستے کو تلاش کے لیے قرآن پہ آ جائیں تو ساری دنیا کے راز ہم پہ کھل سکتے ہیں اور ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں. بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اس سے بہت انفارمیشن جو ہے وہ مل رہی ہے. تو ایسے اسلام پہ پروگرام ہونے چاہیے، لوگوں کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. مولانا صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے پروگرام رابطہ میں میاں ندیم احمد کے ساتھ. میاں ندیم احمد صاحب ہمارے بہترین کمپیرن آفسر ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ پاک ان کو کامیابی دے اور ریڈیو پاکستان کو بھی کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ لیاقت علی صاحب آپ کی محبتوں کا، آپ کے جناب میسج کا. محمد طاہر ہے. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ خود نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو کیا وہ کسی دوسرے کو اس کے متبادل روزہ رکھوا سکتا ہے؟ اچھا، اگر ایسا ہے کہ اس کی صحت یاب ہونے کی امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ صحت یاب ہو جائے گا، تو پھر وہ صحت کے بعد اپنے روزے کی خود قضا کرے، صحیح، خود سے وہ روزے رکھے. اور اگر بعض اوقات جیسے کچھ بزرگ ہو جاتے ہیں جن کے مستقبل قریب میں جلد صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہوتی، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دیں، کسی غریب کو روزہ رکھوا دیں. صحیح ہے. اچھا علامہ صاحب، اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کیا پھر اس کا متبادل ہے کہ کسی وجہ اگر تو روزہ خود توڑا ہے تو اس کا تو کفارہ اور ہے. صحیح ہے، کیونکہ اس کو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، لگاتار روزے 60 روزے یعنی کہ. اور اگر کسی وجہ سے خطا واقع ہو گئی اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر صرف اس کی قضا دینی پڑے گی. اور اگر اس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا گیا ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ برقرار. تو یہ مختلف کنڈیشنز ہیں، بعض میں کفارہ ہے اور بعض میں قضا ہے اور بعض میں اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اچھا، بعض اوقات انسان کا جو ہے وہ آنکھ میں دوائی ڈالنے یا کان میں دوائی ڈالنے سے کیا
روزہ متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہتر طریقہ تو میاں صاحب یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہے تو اس کے جو دوائی دارو کرنا ہے وہ سحری کے وقت کر لیا جائے یا شام افطاری کے بعد کر لیا جائے. بہتر طریقہ تو یہ ہے. تو اگر کوئی مجبوری ہے, بہت زیادہ مجبوری ہے, تو پھر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے آنکھ میں دارو ڈالنے کا. یہ ہے کہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ حلق میں وہ دوائی کا اثر نہ چلا جائے, تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے. اور اگر جو مریض ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر تو اللہ کی طرف سے اس کو رخصت ہے. ہاں بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں سرما ڈالا جا سکتا ہے, تیل لگایا جا سکتا ہے, باقی جو اہتمام چیزیں, خوشبو کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, مسواک کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو اگر غسل کرنا ہے تو اس طرح سے غسل کرے, گھرگرا کرنے کی ضرورت پڑے تو اس طرح گھرگرا کرے کہ پانی اندر نہ چلا جائے. تو جتنا حد الامکان وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے وہ زیادہ بہتر. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی ریاض بھٹی صاحب, وفا ریڈیو لسنر کلب, ریاض بھٹی فرام شاہدرہ لاہور سے. السلام علیکم, سلامت رہیں, خوش رہیں, زبردست شو. بہت شکریہ جی ریاض بھٹی صاحب, آپ شاہدرہ لاہور سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, پروگرام کو آپ نے پسند کیا. اچھا جی علامہ صاحب, میں ایک اور چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا کہ بعض اوقات سحری کا ٹائم ہمارے پاس کم ہے, سحری کے وقت جو ہے کب روزہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے؟ کیا جب اعلان ہو جائے, اذان شروع ہو جائے؟ کچھ لوگ اذان ہوتے ہوئے بھی کھا رہے تھے, جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں بیان کر دیں. اچھا, ایسا کہ احتیاط بہت بہتر ہے. جب اعلان ہو گیا کہ اور ٹائم ٹیبل بھی آپ کے پاس ہے, اب تو قبل از وقت ہی ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے, یہاں روزہ کا اختتامی وقت ہے, تو اختتامی وقت پر ہی اپنا کھانا پینا بند کر دینا چاہیے. احتیاط کا طریقہ یہ ہے, احوط طریقہ یہ ہے, صحیح, زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے. تو اگر کوئی بندہ ابھی وہ اٹھا تھا تو اس کا بھی کچھ چل رہا ہے, تھوڑا سا اس نے کھا لیا, تھوڑا سا رہتا ہے, وہ لیٹ ہو گیا, تو اگر وہ کچھ کھا بھی رہا ہے, کیونکہ وہ جو قرآن شریف نے کہا یہاں تک کہ وہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے, اس میں کچھ وقت تو لگتا ہے, لیکن علماء نے فرمایا وہ وقت پہلے لگتا ہے. جب اختتامی وقت بتا دیا گیا تو اس پر اس کو کلوز کر دینا چاہیے, تاکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ اس کی روٹین بن جائے گی, پھر وہ آہستہ آہستہ آگے چلتا رہے گا. تو اس لیے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو وہ فالو کریں. اچھا, آخری سوال میرا ناولی, افطار جو ہے ہماری, افطار میں ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں, بلکہ حد سے زیادہ کر جاتے ہیں, جو بعض اوقات پھر صحت کے لیے بھی جو ہے وہ پرابلم بنتی ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی, طبی نقطہ نظر سے بھی تو وقفے سے کھانا چاہیے. روزہ افطار کے وقت اتنا زیادہ پانی پی لینا کہ بعد میں طبیعت خراب ہو جائے, یا اتنا زیادہ کھا لینا کہ پھر مغرب کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے. تو چونکہ ساری رات روزہ کھلا رہنا ہے, ساری رات کھانے پینے کی اجازت ہے, تو افطار میں احتیاط کا دامن, تاکہ اس کی طبیعت بھی خراب نہ ہو, طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کی طبیعت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور پھر اتنا زیادہ کھا لینے سے پھر وہ عشاء کے لیے اٹھنا یا نماز تراویح کا نہ پڑھ پانا, اور بندہ اتنا زیادہ کھا کے پھر لیٹ جائے تو پھر بے ہوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہو جائے کہ جی بعض بندے کہتے ہیں میں تو ایسی افطاری کھاتا میں ہوش نہیں رہتی. اس کی کوئی وجہ ہے, اس کی وجہ یہی زیادہ کھا لینا اور زیادہ پی لینا ہے. تو وہ شرعی تقاضے بھی وہ تب ہی پورے کر سکتا ہے جب وہ کم کھائے گا, وقفے سے کھا لے, کچھ نماز تراویح کے بعد کھا لے, کچھ افطار کے وقت کھا لے. لیکن جو ہے اصل اس کی روزے کی روح تو یہی ہے نا کہ کم کھایا جائے. اصل تو روز کی جو ہے روزے کی یہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ اگر زیادہ ہی کھا لینا تو پھر تو وہ روزے کا مقصد جو ہے, سارا دن بھوکے رہنے میں جو حکمت پنہا ہیں, ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ بھوکا کیسے زندگی گزارتا ہے. بے شک یہ بھی ایک حکمت پنہا ہے. بالکل. تو اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. چلیں جی علامہ صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور سعید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جی پروگرام میں. سعید فاروقی صاحب, ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور آپ بھی عالم دین بھی ہیں اور آپ سماجی کارکن بھی ہیں, پروگرام کو آپ بھی پسند کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, ہمارے بڑی ہی اہم معلومات جو ہیں آمد رمضان اور احترام رمضان کے حوالے سے ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والوں کو فراہم کی, اور ہمارے لسنرز کے, ہمارے کالرز کے سوالوں کے جوابات بھی دیے. اور میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا اہتمام کرنے کی, تمام روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں ندیم احمد اور پروڈیوسر ثنا ریاض کو اگلے پروگرام تک کے لیے دے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.